فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو اہل حدیث نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اسماء و صفات کا, اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گاڈ کا لفظ بولنا یا اللہ کے لیے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماء و صفات کا مسئلہ بن جائے گا, یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ ان کے ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا. تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں, اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے. دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یعنی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے خواہ کافر اس کا برا مانے. مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیں. اچھا یہ بات صحابہ کرام کو تو شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے. لیکن سر آج یوٹیوب حافظہ اللہ, گوگل دامت برکاتوں عالیہ, اسلام کے بارے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. پہنچ کی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیا کی برکت سے یہ ساری چیزیں, اور پھر جب یہ یعنی ایک مزید آگے معاملہ بڑھے گا تو پھر تو دعوت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچے گی. تو اس رب کی بڑائی بیان کرو ایک تو بولنے کے اعتبار سے, باقی پریکٹیکلی بھی اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کے اوپر حجت تمام کریں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, اور مشکات المصابیح کی تیسری جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نبوت کب واجب ہوئی, آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. ظاہر اللہ کے ڈیوائن نالج میں تو تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر. یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا. تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ. آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے. نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کرتا. سورہ شورى میں واضح ہے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے, بلکہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. To be continued.